والصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج توحید سے متعلق ہمارا دوسرا درس آپ کے سامنے انشاءاللہ بیشک خدمت ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے کلمہ توحید کا صحیح معنی و مفہوم بیان کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی کلمہ توحید کے ساتھ شروط میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے کلمہ توحید کی ارکان بیان کروں گا۔ رکن ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کا لازمی حصہ ہوتا ہے، اور اس چیز کے بغیر وہ چیز ہی ادھوری اور ناقص ہوتی، اسی چیز کو رکن کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سارے مسلمان جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ارکان کی وہی رکن کی جماعت، اور جب تک ان ارکان کو ہم تسلیم نہیں کریں گے تو ہم صحیح معنی میں مسلمان میں نہیں ہو سکتے۔ اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان اور اسلام کے وہ پلرز ہر مسلمان بچہ جانتا ہے۔ کلمہ توحید کا اقرار، اللہ کی رسالت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، ماہ رمضان کی روزے رکھنا، اور استطاعت ہونے پر اللہ کے گھر کا حج کرنا، اسی چیز کو رکن کہا جاتا ہے۔ اسلام کے یہ ارکان، اسی طریقے سے کلمہ توحید کے بھی ارکان، جیسے اسلام کے ارکان مانے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے کلمہ توحید کے ارکان کو تسلیم کیے بغیر بھی ہم صحیح معنی میں توحید کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے، پکے واحد نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ توحید کے کسی ایک رکن کو چھوڑ دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، نہیں مانتا ہے، سمجھیے کہ اس کے جو 2 ارکان ہیں، ایک تو لا الہ، یہ پہلا رکن ہے، اور دوسرا رکن ہے الا اللہ۔ پہلا رکن لا الہ نفی پر مشتمل ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں، اور دوسرا رکن الا اللہ جو کہ اثبات پر مشتمل ہے، یعنی کہ الوہیت اور عبادت صرف ثابت ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو ایک معنی میں آپ یہ مان رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کرو گے صحیح معنی میں پکے توحید بند نہیں ہو سکتے۔ آپ کو یہ تسلیم کرنا ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، پھر ساتھ میں آپ کو نفی کرتے ہوئے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی ساتھی، اس کا کوئی ثانی، اور اس کا کوئی شریک اور ہم پلہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ 2 ارکان، جب تک ان 2 ارکان کو تسلیم نہیں کرو گے آپ صحیح معنی میں توحید کے دائرے میں پکے موحد ہو ہی نہیں سکتے آپ۔ اچھا، اس کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ کلمہ توحید کو، ان ارکان کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ نے کہا کہ صرف لا الہ، تو کیا اس سے ہمارے ایمان میں کوئی فرق پڑے گا؟ توحید میں فرق پڑے گا؟ ہاں بالکل پڑے گا۔ اگر آپ صرف یہ کہو گے لا الہ، اور اکثر آپ سنیں گے کہ کچھ لوگ مسلمان میں خاص طور سے بس اتنا ہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، بس کچھ ہے یہاں پر خاص طور سے اقبال کے جب اشعار پڑھو گے آپ، جو اس کے اسلامی شاعر جن کو کہا جاتا ہے، اب بہت زیادہ ان کے اشعار میں کبھی لا الہ پڑھو گے، یا صرف کبھی آپ ان کے اشعار میں الا اللہ پڑھو گے آپ، تو ایسے صرف اقبال کا ہی حال نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ایسے اپنے آپ کو اسلامک شعراء کہنے والے بہت لوگ ملیں گے آپ کو، اور بہت سارے ایسے صوفی مسلمان بھی ملیں گے جن کی زبانوں پر یہ ورد ہوتا ہے یا تو الا اللہ یا پھر لا الہ، جبکہ ان 2 کلمات کو بیک وقت استعمال کرنے کا حکم ہے۔ آپ کسی ایک کلمے کو استعمال کرو گے، دوسرے کو چھوڑو گے، دوسرے کو اگر پکڑو گے یا پہلے کو چھوڑو گے تو اس کا نقصان کیا، اس کا خطرہ کیا ہے؟ اس کا خطرہ بہت ڈینجر ہے۔ ایک تو صرف آپ یہ کہو کہ لا الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود، اگر آپ یہ کہو گے مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی بھی معبود کو تسلیم نہیں کر رہے، آپ کسی بھی معبود کو تسلیم نہیں کر رہے، تو یہ ہو جائے گا الحاد، بے دینیت، لا دینیت۔ الحاد یعنی جو وہ انسان جو کسی بھی چیز کو معبود تسلیم نہیں کرتا ہے، کمیونزم جس کو کہا جاتا ہے، اشتراکیت جس کو کہا جاتا ہے، اور حال میں جو مناظرہ ہوا تھا 2 افراد کے درمیان
جس کا کافی چرچا ہوا تھا، تو ان میں سے ایک وہ تھا جو ملحد بھی جو اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ وہ اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، نہ اللہ نہ کوئی اور، تو اسی کو الحاد کہا جاتا ہے، وہی لادینیت ہے، وہی زندقہ ہے۔ اور دوسری چیز، اگر کوئی یہ کہے کہ الا اللہ، سوائے اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، سوائے اللہ کے مطلب یعنی کہ کوئی ایک ہے اور وہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ اچھا، اللہ ہے بھی تو ہے، کیسے آپ مانتے ہو اس چیز میں؟ آپ یہ مانتے ہو کہ اللہ تو ہے لیکن اللہ ہر چیز میں، اللہ اوپر بھی ہے، اللہ نیچے بھی ہے، اللہ ہمارے دلوں میں بھی ہے، اللہ کے نبی کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے نبی کون ہے؟ وہ اللہ کا روح ہے، وہ اللہ کا اوتار۔ پناہ کون ہے؟ وہ بھی اوپر والے کا اوتار ہے۔ ایسے کئی لوگوں کے عقائد، ایسے عقائد غیر مسلمین کے بھی ہے، اور ایسے عقائد مسلمانوں میں خاص طور سے مسلمانوں کے بھی ہے، اور خاص طور سے وہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم براہ راست اللہ سے بات کرتے، ہم براہ راست اللہ سے ٹچ میں رہتے، ہمیں آنکھ بند کرتے ہی اللہ نظر آتا ہے، اور پھر اس عبادت کے نام پر وہ طرح طرح کے غلط کاموں کو انجام دیتے۔ کوئی اس عبادت کے نام پہ رقص کرتا ہے، ناچتا ہے، ایسے گھومتے رہتے، اور وہ خاص ان کا رقص ہوتا ہے، خاص ان کا ناچ ہوتا ہے۔ وہ اگر آپ اس میں غور کرو گے، خاص طور سے وہ ایرانی فلموں میں یہ چیز دکھائی جاتی ہے، اور وہ جس کی دیوانے ساری دنیا ہے، خاص طور سے مسلم نوجوان اور پرغل، اس میں وہ چیز دکھائی جاتی ہے، وہاں پیدا اس کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے کہ مطلب جتنا وہ ناچتے ہیں ان کا خاص انداز ہوتا ہے وہ گھومنے کا، تو ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اس ناچ میں، اس رقص میں وہ ان کی روح اللہ سے ملتی ہے، اور براہ راست کچھ ایسے کشف میں وہ چلے جاتے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹ اللہ دکھائی دیتا ہے، ڈائریکٹ ان کو اللہ دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہر چیز میں ان کو اللہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں عقیدے کی سماعت میں حلول اور اتحاد کا عقیدہ۔ حلول اور اتحاد کا عقیدہ کیا مطلب ہے اس کا؟ حلول اور اتحاد، حلول کا معنی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ساکشات کسی انسان میں سرایت کر گیا ہے، کسی انسان میں اتر گیا ہے، یا کسی انسان نے اللہ کا اوتار ڈھال لیا ہے۔ تو یہ بہت مشرک عقیدہ ہے، بہت غلط عقیدہ ہے۔ صرف بندہ اگر یہ کہے کہ لا الہ، وہ بھی ڈینجر زون میں، وہ بھی ملحد اور بے دین ہے۔ اگر بھی یہ کہے کہ الا اللہ، سوائے اللہ کی، یعنی کہ ہر چیز کو مجھے اللہ نظر آتا ہے، تو یہ بھی خطرناک زون میں آ گیا ہے۔ تو پہلا رکن ماننے والا، صرف ایک رکن ماننے والا، وہ ملحد اور بے دین ہے، اور دوسرے رکن کو ماننے والا وہ مشرک ہے۔ تو اسی لیے دو ارکان کو بیک وقت تسلیم کرنا پکے مومن ہونے کی نشانی، اس لیے ضروری ہے ہمارا، اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمیں بیک وقت دو ارکان کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا، یعنی کہ یہ ماننا ہے کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی سچا معبود نہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ماننا ہے کہ میری عبادتوں کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو صرف آپ یہ کہو کہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن بعد میں آپ جو معبودان باطلہ کی پوجا ہوتی ہے، پھر یہ کہہ دو کہ نہیں وہ تو ہر قوم کا اپنا ایک کلچر ہے، اور وہ درست ہے اپنی جگہ، میں سارے مذاہب والوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، تو یہ سارے مذاہب کو ماننا، جس کے وحدت ادیان کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ وحدت ادیان۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ بہت ڈینجر سوچ ہے، گمراہ سوچ ہے۔ سارے ادیان کا ایک دین بنانا، سارے معبودان کا ایک معبود بنانا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ انسانیت کا احترام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن مذاہب کا احترام، ایک ہی مذہب کا احترام، اور وہ کون ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس مقبول ہونے والا دین اسلام ہی، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے پاس قبول ہونے والا نہیں۔ تو انسانیت کا احترام وہ تو ہم کرتے ہی، لیکن مذاہب کا احترام معذرت کے ساتھ، یہ اسلام کے علاوہ اللہ کے پاس کوئی اور دین مقبول ہونے والا نہیں، اللہ کے پاس ایک ہی دین قبول ہونے والا ہے۔ اگر بندہ اس کو مانے گا تو وہ نجات پائے گا، اس کو نہیں مانے گا تو پھر وہ جہنم کے آپ کا شکار ہو جائے گا۔ تو اسی لیے پکا مومن ہونے کے لیے، موحد ہونے کے لیے کلمہ توحید کے بیک وقت دو ارکان کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اور اسی بات کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں بیان فرمائی۔ الحمدللہ، وہ جو الحمدللہ کا لفظ ہے اسی کو کہتے ہیں اس بات،
اسی کو کہتے ہیں اسباب، یعنی کہ ساری عبادتیں اس ذات کے لیے جو تمام تعریفوں کا حقدار. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ تیری عبادت میں کسی اور کو شریک ہم نہیں کرتے. اور یہی مطلب ہے قل هو اللہ احد کا، کہ اللہ تعالیٰ وہ جو کہ الوہیت کے لائق ہے، وہ اپنی عبادت میں یکتا ہے، تنہا ہے. ولم یکن له کفوا احد، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ہم پنہ نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. پازیٹیو، یہ مطلب ہے الا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اسی پیغام کے ساتھ ہر قوم ایک نبی کو بھیجا گیا. اور دوسرا اس کا جو کام تھا، مشن تھا، وہ جتنی تاغوت کی عبادت سے دور رہو، اور یہ مشن تھا لا الہ کا. تو اسی لیے قرآن کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کے دو ارکان، جو کہ ایک نفی پر مشتمل ہے تو دوسرا اس بات پر مشتمل ہے، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. تو قرآن کی آیتیں بھی اسی بات کا پیغام دیتی ہیں، اور احادیث بھی اسی بات کا پیغام دیتی ہے. اگر بندے کے پاس یہ ہوگا تو سمجھیے کہ پکی توحید ہے انشاءاللہ. تو بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، اور بحیثیت پکا توحید والا، ہمارا کلمہ توحید کے صحیح معنی کو جاننا بھی ضروری ہے. کلمہ توحید کے ساتھ شعوب کو جاننا بھی ضروری ہے، اور کلمہ توحید کے دو ارکان کو جاننا بھی ضروری ہے. اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کوئی اگر ایک رکن کو مانے گا تو وہ کیا ہوگا، کوئی اگر صرف دوسرے رکن کو مانے گا تو وہ کیا ہوگا. اگر آپ ان خطرات کو جان لو گے تو آپ کو توحید کی قدر ہوگی، توحید والوں کی عظمت آپ کے دل میں پیدا ہوگی، اور اس طریقے سے آپ جان جاؤ گے کہ پکا موحد ہونے کا